إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قابل احترام محترمی شیخ عاطف سنابلی حفظہ اللہ، دیگر ارباب علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، حالات کا بگاڑ اعمال کے بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے فیصلے بندوں کے احوال، اقوال، اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ عمومی مصیبت عمومی معصیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب سماج بگڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جو مصیبت کی بنیاد ہے اس بنیاد کو ختم کیا جائے۔ جو عذاب، سزا، تکلیف، پریشانی جس وجہ سے وہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس سبب کی اصلاح کی جائے، تب جا کر اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلے بھی خیر کے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، بگاڑ، فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں، تری میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، زمین پر بگاڑ ایک دم ظاہر ہو گیا۔ ظاہر ہونا، غالب ہونا۔ یہ بگاڑ کیسے ظاہر ہوا، کہاں سے آیا، اس کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کمائی کے نتیجے میں۔ قرآن کی اصطلاح میں کمائی اعمال کو کہتے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان جو بھی کام کرتا ہے قلب کی سطح پر، زبان سے، عمل سے، یہ اس کی کمائی ہے۔ وہ آخرت کے لیے کماتا ہے۔ وہ کمائی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی جو کمائی ہے اس کا انجام صرف آخرت میں سامنے نہیں آتا ہے۔ اس کا انجام دنیا ہی سے شروع ہوتا ہے۔ شروعات دنیا میں ہے، تکمیل آخرت میں ہوتی ہے، چاہے وہ نیک عمل ہو یا برا عمل ہو۔ نیکی کا انعام آخرت میں نہیں، نیکی کا انعام دنیا سے شروع ہوتا ہے، آخرت میں اس کی تکمیل ہے، وہاں پر بھرپور بدلہ ہے، مکمل بدلہ وہاں ہے، یہاں مکمل نہیں مل سکتا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں، جنت یہاں نہیں، ہمیشگی کی زندگی یہاں نہیں، بڑھاپا نہیں یہاں نہیں، بیماری نہیں یہاں نہیں ہو سکتا ہو، وہ جنت پہ ہے، وہاں تکمیل ہے۔ لیکن اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان نیکی کرے اور دنیا میں کچھ بھی نہ ملے۔ دنیا ہی سے اس کا انعام شروع ہوتا ہے، سکون قلب سے لے کر، اعمال کی توفیق سے لے کر، اللہ کی نصرت سے لے کر، اور بہت ساری چیزیں اللہ عطا کرتا ہے، رزق میں برکت سے لے کے اور بہت ساری چیزیں۔ لیکن یہی معاملہ گناہوں کا بھی ہے۔
کہ جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے اس گناہ کی سزا کی تکمیل آخرت میں ہے، لیکن اس گناہ کی سزا کی شروعات دنیا ہی سے ہوتی ہے۔ انفرادی زندگی میں انفرادی معاملات ہیں، اجتماعی طور پر جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو سزائیں بھی اجتماعی آتی ہیں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی حکومتوں کے ظالم حکومتوں کے تسلط کی صورت میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت کے سبب خشکی اور تری میں بگاڑ آ گیا۔ فساد کے معنی بگاڑ کے ہوتے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور اللہ فرماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ بعض اوقات یعنی دیکھیے دنیاوی اعتبار سے مصیبتوں کا آنا یہ ایک اعتبار سے خیر بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان کے لیے رجوع کا دروازہ کھلا رہتا ہے، آدمی واپس لوٹ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا بتلایا؟ ان کی کرتوت کی سزا تکلیف دنیا میں دیتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئے۔ عام طور سے آج عالمی اعتبار سے حالات بگڑے ہوئے ہیں، حکومت، معیشت، اور اس اعتبار سے کئی ایک لمبی لسٹ ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی پریشان ہیں، جنگیں اور کرپشن اور ظالم حکومتیں اور اس طرح کے معاملات، بہت کچھ ہے۔ لیکن کیا اس میں ہم کسی ایک کو دوش دے کے بول سکتے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ ہم لوگوں کا کچھ اس میں نہیں ہے۔ بول سکتے ہیں ہم لوگ ایسا؟ نہیں بول سکتے۔ جہاں سبب اندر ہو باہر اصلاح کر کے فائدہ ہے۔ ایک آدمی ہے بیماری اندر ہے، باہر اس کے مرہم لگا رہے ہیں اس کو۔ پرابلم کہاں ہے؟ اندر۔ جہاں پرابلم ہے وہاں سے علاج شروع ہونا چاہیے۔ پیڑ سوکھ رہا ہے، پانی کہاں دیں گے آپ؟ پتوں میں؟ پانی کہاں دیتے ہیں؟ جڑ میں۔ ہم پیڑ کے بارے میں جو حل جانتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں بھول جاتے ہیں کہ پانی اگر پیڑ سوکھ رہا ہے تو پانی جڑوں میں دینا پڑتا ہے، اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اوپر اس کے اندر بہار آنے کے لیے، پتے اس کے ٹھیک ٹھاک ہونے کے لیے، پھلدار بننے کے لیے، اس میں جان آنے کے لیے اوپر اثر دیکھنا ہے تو پانی کہاں دینا پڑتا ہے؟ جڑوں میں۔ خرافات، فساد، بگاڑ، مصیبت، بیماری جڑوں میں ہے، اور ہم اوپر حل کریں نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے بعض اعمال کی سزا ان کو ہم چکھاتے ہیں۔ ہر غلطی پر اللہ پکڑنے پہ آئے تو ما ترک علیہ من دابہ، اللہ نے کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہ کی بنیاد پر پکڑنے پر آ جائیں تو زمین پر ایک بھی جاندار کو نہیں چھوڑے گا۔ یہاں غلطی کی یہاں سزا، یہاں غلطی کی وہاں ہلاک۔ اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹے۔ آج اگر عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، سماجی سطح پر حالات اگر بگڑ رہے ہیں اور ہم فکر مند ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جان، مال، عزت خطرے میں، اس کے لیے اگر ہم باہر کا حل دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہم کو اندر کا حل بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنا حال نہ بدلے۔ قرآن کی آیت ہے، ہم نے پڑھا ہے کبھی اس کو؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے
معاملے کو، حالات کو، اس کے ساتھ اپنا معاملہ تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حال کو نہ بدلے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں باہر کے، ہم کو اپنے حالات صحیح کرنے ضروری ہیں۔ ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے، ہمارا دین سے معاملہ کیا ہے۔ انسان کا جو معاملہ اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اس کی نگاہ میں اللہ کے دین کی جتنی قدر ہے، اس کی نگاہ میں قرآن و سنت کی پیروی کی جتنی اہمیت ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی اتنی قیمت ہوگی۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں حالات بدلیں، اس کے لیے ہم کو خود یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس کو بدلنے کے لیے اسباب کو ہم بدلیں، حالات کی اصلاح ہم کریں۔ اور اس دور میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کے سماج کے حال کو بگاڑ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں بھائی جی ڈی پی کم ہو رہا ہے، فکر مند ہے، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، پریشان ہے، کیا ہوگا معلوم نہیں ہے، مار کاٹ ہو رہی ہے، ادھر مار رہے ہیں، ادھر ماب لنچنگ ہو رہی ہے، ہم لوگ پریشان ہیں۔ ماب لنچنگ سے زیادہ قبر کا عذاب بھیانک نہیں ہے؟ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بھائی فلانا مسلمان ہے، بھائی رات کے اندھیرے میں اکیلے کہیں جاؤ مت، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ رات کے اندھیرے میں تو اکیلا جائے گا، جھگڑا کہیں ہو گیا، لوگ تجھ کو 50 لوگ مل کے مار ڈالیں گے۔ ڈر ہے، اور واقعی سب کو ڈر ہے، حالات ایسے ہیں۔ لیکن اس سے بڑا بھی تو خطرہ ہے کہ قبر کا اندھیرا ہے، وہاں سے تو کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے، اور فرشتے پیٹ رہے ہیں، یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ آخرت کا عذاب ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کا دنیا میں عذاب یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کے فرشتے روح نکال رہے ہیں مار پیٹ کے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ اور پیٹ پہ مار مار کے ان کی جانیں نکالیں گے۔ اس سے ڈر نہیں، یہ بڑا ڈر ہے۔ اس سے فرار ممکن ہے، ہو سکتا ہے کوئی مدد کے لیے آ جائے، ہو سکتا ہے یہ جان بچا کے بھاگے، ہو سکتا ہے پولیس آ جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہاں بچانے کے لیے کون ہے؟ رشتہ دار آئیں گے، پولیس آئے گی، کوئی مدد آ سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے بچا سکتا ہے، سب اللہ سے بچا نہیں سکتے، سب مل کے اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ مشرکین کا عقیدہ تھا یہ، تم بتاؤ کون ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کون ہے جو تم کو پناہ دے سکتا ہے سب کے مقابلے میں، اور کون ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں تم کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ کون ہے وہ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے اللہ ہے۔ مشرکین اس بات کو مانتے تھے، اللہ سب کے مقابلے میں بچا سکتا ہے، سب مل کے اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ ہم دنیا کے مسائل کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، کرنا چاہیے۔ ہم دنیا میں ہیں، دنیا میں اپنی عزت، اپنی جان، اپنا مال، اپنے معاملات کے بچانے کی، حفاظت کی فکر ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ لیکن کیا ہم یہیں جا کے رک جائیں؟ اس کے آگے کا کیا؟ موت کے بعد کا کیا؟ قبر کا کیا؟ حشر کا کیا؟ آخرت کا کیا؟ پل صراط کا کیا؟ بعض اوقات ٹیلی ویژن ہم کو دنیاوی مسائل میں اتنا الجھا کے رکھ دیتا ہے کہ ہم قرآن کی خبریں چھوڑ کے ہم ان خبروں میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ آدمی اٹھا واٹس ایپ پہ دیکھو، فیس بک پہ آیا، دیکھو فلاں جگہ ماب لنچنگ ہوگی۔ بہت دکھ کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، سماج کی ذمہ داری ہے، ایسے واقعات نہیں ہو۔ لیکن ٹھیک ہے، تو اس کی فکر کر رہا ہے، تو اس کا ٹینشن لے رہا ہے، لیکن تو قرآن کے اخبار، آخرت کی فکر، قبر کی فکر، اس مصیبت سے ڈر کے اس کے بچنے کی کیا فکر کر رہا ہے؟ یہ بھی تو ایک چیز ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ بعض اوقات دنیا کے مسائل اتنے زیادہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں
کہ اس سے بڑے مسائل جو ہماری زندگی میں واقع ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس سے بڑا مسئلہ موت کا ہے، کبھی واپس نہیں آئے گا، اس کا توبہ کا موقع چھن جائے گا، نیکی کا موقع چھن جائے گا، قبر میں پڑے رہنا قیامت تک. پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے والے کو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس کو عذاب ہو رہا ہے. چغل خوری کرنے والا اس کو عذاب ہو رہا ہے. کتنی چیزیں ہماری اپنی زندگی میں ہیں، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ہم ان چیزوں سے بچنے کے لیے فکر مند ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہماری اپنی زندگی میں ہم جو بڑے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ہمارے بیوی بچے گھر بار دوست رشتہ دار جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سماج بگڑتا جا رہا ہے. عذاب نہیں آئے گا اللہ کا؟ کسی نہ کسی صورت میں آئے گا. کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی ظالم حکومت کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی صورت میں، کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے. جب بلا عمومی ہوتی ہے، حضرت عائشہ یا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہوں گے جب ہم میں نیک لوگ رہیں گے؟ سماج میں نیک لوگ ہیں، اس وقت بھی ہلاک ہوں گے؟ کہا ہاں، جب خباثت غالب آ جائے. کب ہلاک ہوں گے؟ جب خباثت، گندگی، فساد، بگاڑ، بے دینی، گناہ، معصیت یہ غالب آ جائے. اچھے سماج میں اچھے لوگ ہوں گے تب بھی ہلاک ہوں گے. آج کیا حالات ہیں؟ ہمارے گھروں کا حال دیکھیے. مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں جا کے کورٹ میں نکاح کر رہی ہیں. مسلمان نوجوان ڈرگ ایڈکٹ، اسکول کے بچے ماں باپ کے موبائل فون پہ ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں. اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو یسوع مسیح یا بھجن پڑھایا جا رہا ہے. ناچ گانا صبح سے لے کے شام تک ہمارے گھروں میں. رات کو 2-2 3-3 بجے تک ہماری جوان بچیاں واٹس ایپ اور یہ اور فیس بک اور تماشے سارے دیکھ رہے ہیں. ہماری بستیوں میں نمازوں کا کیا حال ہے، تلاوت کا کیا حال ہے؟ ہم صبح سے شام تک واٹس ایپ پڑھ رہے ہیں. تلاوت رمضان میں ہم نے آخر میں کی تھی. صبح شام کے اذکار کا ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہم کو یاد رکھے. ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہے کیا؟ اے اللہ کہیں بھول تو نہیں گیا تو ہم کو؟ اللہ بھولتا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا. تیرا رب نہ چوک کرتا ہے، نہ غلطی کرتا ہے، نہ بھولتا ہے. ہم اللہ کو بھول گئے، ہم اللہ کو بھول گئے. ہمارے اوقات میں سے تھوڑا بہت جو بھی اللہ کے لیے تھا وہ بھی واٹس ایپ کھا گیا. تھوڑا بہت جو تھا وہ بھی گیا. جتنا صبح سے شام تک یہ اوقات اپنے برباد کر رہا ہے، اللہ کے اوقات کو مخلوق کو دے رہا ہے. نماز ہوئی وہی نماز، وقت آ گیا کہ آدمی کسی سے فتویٰ لے لے. نماز میں واٹس ایپ چیک کر سکتے ہیں کیا؟ چلتا ہے، مجبوری بھی ہو سکتی ہے، ایمرجنسی کال ہو سکتا ہے. اجتہاد کر کے ایسی بھی بات کوئی نکال لے. ہماری زندگی کہاں جائے؟ سماج میں جب عام بگاڑ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی سزا آتی ہے. اسی لیے کیا کہا کہ ہم ایسے وقت میں بھی ہلاک ہوں گے جب ہم میں نیک لوگ ہوں گے. ہاں، تمہارے اندر نیک لوگ ہوں گے تب بھی تم ہلاک ہوگے. کب؟ جب اذا ظہر الخبث، جب خباثت غالب آ جائے. آج دیکھیے سماج میں جتنی گندگی پھیلتی جا رہی تیزی سے. چھوٹے بچوں کے بارے میں ہم کو بھروسہ نہیں کہ یہ سدھرے ہوئے کہ بگڑے ہوئے ہیں. اسکولوں کے باہر ڈرگ بیچنے والے بیچ رہے ہیں. بمبئی میں آپ دیکھیے کتنے لوگ مر گئے اس کی وجہ سے. 2 سے 3 ہزار نوجوان جوانی کی عمر میں مر گئے ڈرگس کی وجہ سے. بچیوں کا حال دیکھیے. آئے دن آپ کو ملے گا اخبارات میں فلانی لڑکی، آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو کورٹ میں ملے گا کتنی بچیاں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں. نکاح بھی نہیں بول سکتے اس کو. اسکولوں کے اندر ایجوکیشن کا حال دیکھیے. گھروں کے اندر ماں باپ کے پاس وقت کتنا ہے؟ باپ بھی لگا ہے، ماں بھی لگی ہے. سب موبائل فون نے دیوانہ کر دیا، رب بنا دیا اس کو.
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ آیت موبائل کے لیے ہوگی. جب بھی تو فارغ ہو جائیں اپنی کام کاج سے، جب بھی تو فارغ ہو کھڑا ہو جا، جم جا، ڈٹ جا، اپنے رب کی طرف راغب ہو جا. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے جب بھی آپ دعوت کے معاملات میں، بیوی بچے اور جو بھی معاملات ہیں، ذمہ داریاں آپ اپنی پوری کر لیں، عبادت پر ڈٹ جائیے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے. آج یہ آیت جو اللہ کے لیے ہے، کیا آج یہ موبائل کے لیے نہیں ہوئی؟ استنجا سے باہر آیا موبائل، سلام پھیرا موبائل، نیند سے بیدار ہوا موبائل، اور کیا ہے اس میں؟ فضولیات. ہمارے اوقات کہاں جا رہے ہیں؟ بیوی کا کیا حال ہے؟ اس کی نمازیں، اس کی دعائیں، اس کی تلاوت، اس کا پردہ، اس کے اخلاق، اس کی زبان، اس کے دل میں اللہ کا خوف دیکھنے کی چیز نہیں. کھانا کیا بنائے گھر کے اندر؟ نمک کم ہے، نمک تیرے کھانے میں کم ہے. بیوی کی دینداری کم ہو رہی، تیرے کو اس کی فکر نہیں. اولاد، اس کے مارکس کم ہے، اس کے مارکس کم ہے، اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، اس کی فکر نہیں. کہاں جا رہا ہے تو؟ کہاں زندگی تیری جا رہی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے اس کی. یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے، سماج ہمارا پورا ایسا ہو رہا ہے، سارا سماج ہمارا اس طرف جا رہا ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں حالات ہمارے بدلیں، ملکی اعتبار سے، عالمی اعتبار سے. ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں، ہمارے اعمال ہم کو بدلنے ضروری ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح ہم کو کرنا ضروری ہے. بہت برے حالات ہیں، دور آگے جو آئے گا بگاڑ اتنا خطرناک ہے، روئے گا آدمی. اگر آج اپنے گھروں کی، اپنے سماج کی فکر ہم نے نہیں کی، خون کے آنسو روئے گا آدمی، خون کے آنسو روئے گا. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی تنظیم کرے، اپنے سماج کی، اپنی بستی، اپنا علاقہ، اپنا شہر تنظیم کرے. کیسے ہم اپنے ماحول کے اندر دینداری لائیں، اپنی ذات، اپنے گھر والے، اپنے پڑوسی، رشتہ دار، دوست، احباب، جس سے بھی جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، ہمارے لیے بہت ضروری کہ ہم فکر مند ہوں. ہم سارا یہ دیکھ رہے ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، ارے حالات خراب ہو رہے، ارے حالات خراب ہو رہے. ہاں، لیکن تو کیا کر سکتا ہے؟ تو جو کر سکتا ہے وہ تو کر رہا ہے نہیں. تو پھر ان حالات پر رونے سے کیا حالات بدلیں گے؟ بھائی زلزلہ آ رہا ہے، رو رہا ہے، تو رونے سے زلزلہ رک جاتا ہے؟ چلانے سے رک جاتا ہے؟ نہیں. تو اپنی جان بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہے وہ کر. شور مچانے سے زلزلہ رکتا نہیں. کیا کرے گا؟ زلزلہ ہو رہا ہے تو حکومت کو تو انعام لے گا، حکومت کی وجہ سے آ رہا ہے. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جو بھی فساد بگاڑ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو ذمہ دار قرار دے کے سکون لیتے ہیں. ہاں نہیں، ہم کو کیا کرنا ہے یہ اگر ہم نہیں سوچیں گے تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے اور کچھ بدلنے والا نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. تو اصلاح کر، بگڑے ہوئے کو سدھارنے کی کوشش کر. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد پیدا کرنے والے، بگاڑ پیدا کرنے والوں کے راستے پر مت چل. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اصلاح کریں. موجودہ حالات میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں اصلاح کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں. نمبر 1، نصیحت. کچھ جاتا اس میں، جہاں جہاں ہماری بات پہنچ سکتی ہے ہم لوگوں کو نصیحت کرنے والے بنے. آج ہمارا دور کیسا ہے؟ کسی کو کچھ بولنا نہیں، اس کی اپنی ٹیریٹری ہے، اس میں دخل دینا نہیں. بھائی پرسنل لائف ہر ایک کی الگ ہے، اس کی پرائیویسی انٹروڈ نہیں کرنا. وہ گٹر میں جا رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، اس کی مرضی، اس کی گاڑی ہے، اس کا پیٹرول ہے، جا رہا ہو، جان دو اس کو. آج ہم ایسے ہو چکے ہیں. ہم مروت، لوگوں کا دل نہیں توڑنا. اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی غلطی پر لوگوں کو تنبیہ نہیں کرتے ہیں. کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی آدمی نہیں جو بھائی ایسا نہیں کرتے بیٹا،
نہیں کرتے ایسا بھائی، فلاں کو تنبیہ کوئی نہیں کر رہا آج. لوگوں کو نصیحت کرنا یہ بند نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی کسی کے کان کھا جائے اتنی نصیحت کرے، بعض اوقات لوگ پکڑ لیتے ہیں تو چھوڑتے بھی نہیں، ایسا بھی نہیں. لیکن یہ کہ ایک انسان اپنے اطراف برائی دیکھے، اپنے بھائی اپنے قریبی جہاں اس کی پہنچ ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ سنے گا میری بات، اس کی نگاہ میں گرنے کے ڈر سے کہ بولے آ گئے پھر دیکھو نصیحت کرنے والے، بھاگو ان سے، اس خوف سے کہ میں اس کا دل توڑ دوں گا اگر اس کی اصلاح کروں گا، آدمی کسی کو کچھ بولتا نہیں ہے. آدمی ہر دل عزیز بنا ہوا ہے. نہیں، بولنا چاہیے، اچھے انداز میں بولیے، محبت سے بولیے، اکرام سے بولیے، غصہ نکال کے مت بولیے، لیکن اصلاح کیجیے سماج کے سدھار کے لیے. اگر اصلاح چھوڑ دیں گے لوگ، اب بتائیے کیا ہوگا، سماج گندا ہو جائے گا. اس سلسلے میں بلال ابن سعد تابعی ہیں، کہتے ہیں اخ لک کلما لقیک ذکرک بحظک من اللہ عز وجل. تیرا بھائی کہ جب بھی تیری اس سے ملاقات ہو، اللہ کے بارے میں تجھ کو نصیحت کرتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ سے تعلق تجھ کو یاد دلاتا ہے، اللہ کے بارے میں تیری ذمہ داری تجھ کو یاد دلاتا ہے. تیرا بھائی خیر لک من اخ کلما لقیک وضع فی یدک دینارا. تیرے اس بھائی سے بہتر ہے کہ جب بھی وہ تجھ سے ملتا ہے تیرے ہاتھ میں ایک دینار رکھتا ہے. جب بھی ملتا ہے کیا کرتا ہے تجھ کو؟ تیرے ہاتھ میں ایک دینار رکھتا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے مالی مدد تیری کرتا ہے. اس سے اچھا وہ ہے کہ جب بھی تجھ کو ملے تیری ذمہ داری، تیری زندگی کا مقصد تجھ کو یاد دلائے. آج ہم مدد کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیاوی مدد، سوشل کام. اللہ سے اس کو جوڑ تو اس کو اور دنیا سے جوڑے گا بگڑے ہوئے کو، اور وہ گمراہی میں جائے گا. ایک آدمی ہے شرابی ہے، شراب پینے کی وجہ سے گھر برباد ہو گیا، اس کا برتن بھی بیچ کے کھا گیا. بیوی دوسروں کے گھر میں جا کے ایک برتن دھو رہی ہے اور عزت کا بھی پتہ نہیں. اب آپ دیکھیں بہت خراب حالت میں ہی بیچارہ، وہ پی کے پڑا ہوا ہے، دواخانے کو پیسے چاہیے اس کو. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے، سوشل سروس. ہاں، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. دیے اس کے ہاتھ میں، لے، اور پورا گھر کا نظام اچھے سے چلا. ہاں صاحب جا کے آ کے وہ جو سستے میں پیتا تھا اب کیا کرے گا؟ صاحب کے پیسے بھائی لے کے زیادہ پیے گا. اس کو آپ نے بگاڑ کے لیے اور دے دیا. آدمی کو عقل ہونا چاہیے کہ کیا کرے آدمی. تعاون جو ہے وہ بھی خیر میں ہونا چاہیے، شر میں نہیں. ایک آدمی بگڑا ہوا ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، لیکن اس طرف دھیان جاتا ہے نہیں. کیوں؟ سیاسی لوگوں کو کام کرتا دیکھ دیکھ کر ہم بھی سیاسی ہو جاتے ہیں. بھائی کسی کو بیٹھ کے نصیحت کر رہے، یوٹیوب پہ ڈال سکتے ہیں، فیس بک پہ ڈال سکتے ہیں، یہ بھی بیٹھا وہ بھی بیٹھا، تو یہ کیا آئے گا؟ مطلب فوٹو میں کچھ بھی نہیں آتا، اس کو کچھ دے رہا ہے، کھانے کا پاکٹ، ہاں پانی کا پاکٹ، اوڑھنے کے لیے، یہ اس کا فوٹو آتا ہے. نصیحت دکھتی جا رہی نصیحت ہے اسی، فوٹو میں نہیں آتا کچھ بھی. دونوں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے؟ ٹائم پاس کر رہے دکھتا ہے. اس کو چھوٹا کام سمجھا جاتا ہے. ذلیل ہے وہ آدمی جو نبیوں والے کام کو چھوٹا سمجھے، وہ ذلیل ہے. لوگوں کو کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے، پہنانا چاہیے، یہ سب کام اپنی جگہ ہیں. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی جو تجھ کو اللہ یاد دلاتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تیرے ہاتھ میں پیسہ رکھتا ہے. وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے، یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے. لیکن جس دن قوم اس کو بڑا سمجھتی ہے، مالی مدد کو، اور دینی رہنمائی کو کم سمجھتی، وہ قوم ذلیل ہوتی ہے. آج ہم اسی دور میں ہیں، چل چلاؤ ہے، ہر آدمی اس کو بڑا، ارے یہ کام ہے کرنے کا، یہ دعوت و تبلیغ، نصیحت اور یہ دینی تدریس، یہ سب چھوٹے کام ہیں، مین کام یہ ہے، کرو. کیا ہوگا؟ بگاڑ بڑھتا جائے گا. اصلاح کرنا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا بھائی جو تجھ کو نصیحت کرے، اللہ یاد دلائے، اس سے بہتر ہے جو تیرے ہاتھ میں مال رکھے. دوسری بات، کچھ نیا کرنا چاہیے. سماج سدھار کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نیا.
سب سے بڑی مصیبت کی جڑ یہ ہے، بیماری نئی نہیں ہے تو علاج بھی نیا نہیں، بیماری وہی ہے۔ انسان کی بیماریاں جو سالوں سے، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہیں، بیماری وہی ہے۔ اللہ کو بھولنا، آخرت سے لاپرواہ ہونا، نفس کی بندگی کرنا، نفس کے پیچھے دوڑنا، بیماریاں وہی ہیں، علاج وہی ہوگا جو نبی لے کر آئے۔ نیا فارمولا نہیں، نیا فارمولا نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ فرماتے، بڑے امام ہیں، مدینہ کے امام، کہتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، اس امت کے بعد کے ہر دور میں جو بھی طبقہ ہوگا، جو بھی سماج ہوگا، اس کو وہی چیز سدھارے گی جس نے پہلے کو سدھارا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ بعد والے اسی دوا سے شفا پائیں گے جس سے پہلوں کو شفا ملی، بعد والے اسی ترتیب سے سدھریں گے جو پہلی ترتیب سے سدھرے، نیا فارمولے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھتے اچھے اچھے حاتم طائی بیٹھ کے سوچتے امت کے حالات کیسے سدھریں گے، ہاں، ایک سے ایک مفکرین، کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایجوکیشن نہیں اپنے پاس، کوئی بولتا نہیں پالیٹکس نہیں اپنی صحیح ہے، پالیٹکس میں اترنا چاہیے، مسلمان ہر علاقے میں ایک پالیٹیشین ہونا چاہیے، اچھی بات، اپنا فلاں چیز ہونا چاہیے، مسلمانوں کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، بزنس ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے پاس حکومتیں بھی آئیں، سدھار اگر ہے تو اسی دین میں ہے جس سے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے ترقی دی ہے۔ جس دوا سے اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کے ماحول کو سدھارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے سماج کو بہتر بنایا، اسی دوا سے بعد میں قیامت تک کے لیے اسی میں حل ہے، نیا کوئی حل آنے والا نہیں۔ چلو کچھ نیا حل پکائیں گے، اپنی عقل سے جو بھی دوا بنائیں گے وہ ہلاک کرنے والی ہوگی۔ ہمارے علاج کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے ماحول میں جس طریقے سے، جن اصولوں سے لوگوں کی تربیت کر کے ان کو سدھارا، اس معاشرے کو اچھا بنایا، آج ہم اگر وہی کریں گے تو ہی سماج بہتر بنے گا، ورنہ نہیں۔ اگر تو کلمہ پڑھنے والا ہے تو تیرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہی قیامت تک کے لیے واقعی بہترین طریقہ ہے، ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل ہم کو دیا ہے، قیامت تک کے لیے وہ حل باقی رہے گا، کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا، وہ دوا کبھی ایکسپائر نہیں ہوگی، وہ دوا کبھی ہم ایکسپائر ہو جائیں گے، ہماری اگلی نسلیں آئیں گی، وہ دوا کبھی ایکسپائر ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت، میرا طریقہ۔ اللہ کی کتاب پڑھتے رہو گے، اس میں غور کرو گے، اس کے مطابق جیو گے، میری سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، میرے طریقے پر چلو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے، دونوں الگ نہیں ہوں گے۔ نئے نئے گرو جی آتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ حدیث میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اب وہ پہچاننے کے لیے کون محنت کرے بھائی اتنی، راوی، سند اور شاذ اور معلل اور فلاں، بہت قرآن بس ہے اپنے لیے۔ دیکھو یہودیوں کی ایک کتاب، عیسائیوں کے پاس ایک کتاب، کیوں نہ ہمارے پاس بھی ایک کتاب، انہی کے ساتھ جمع ہوگا تو بھی۔ یاد رکھیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہ نعرہ سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اگر قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو مرنے کے بعد تجھ کو غسل دیں اور زمین میں دفن کریں،
قرآن میں کہاں ہیں؟ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے ہم کو. اگر تو یہ بات کہتا ہے تو پھر تیرا کفن دفن قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے بہترین نمونہ کہاں ہے؟ رسول کی زندگی میں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تفصیلات کو، قرآن کے اجمال کو رسول کی تفصیل کے تابع کر دیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت کی کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے دکھا دیں، سمجھا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے. تو قرآن کے احکام کی تفصیل رسول کی سنت میں ملے گی. لہٰذا کوئی نہ کوئی بیچ میں آ جاتا ہے جینٹل مین، ہاں، اور یوٹیوب پہ تو ویسے بھی فری میں آ جاتے ہیں نا. یوٹیوب پہ آنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا، نہ سند کی ضرورت ہے، نہ علماء کی اجازت کی ضرورت ہے، علم کی بھی ضرورت نہیں ہے. خالی اس کے لیے کیا چاہیے؟ 3 چیزیں چاہیے. ایک کمپیوٹر، ابھی تو وہ بھی نہیں، آپ کا موبائل بھی کافی ہو گیا. ایک موبائل فون، انٹرنیٹ کنیکشن اور یوٹیوب اکاؤنٹ. 3 ارکان ہیں. عالمی داعی بننے کے لیے، پورے عالم میں اپنی خرافات پھیلانے کے لیے اس کے 3 ہی ارکان ہیں. نمبر 1 کیا ہونا چاہیے؟ موبائل فون. دوسرا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے انٹرنیٹ کنیکشن. وہ بھی آپ دیکھیے کیا ہے، مطلب ایک دن میں، ایک زمانے میں ہم لوگ مہینے بھر میں 1 GB بھی بولتا ہوں، 1 GB ہے یہ، اب 1.5 GB روزانہ مل رہا. کیسے قوم گمراہ نہیں ہوگی؟ کیسے قوم گمراہ نہیں ہوگی؟ انٹرنیٹ کنیکشن، موبائل فون، اور تیسرا یوٹیوب اکاؤنٹ. ہر آدمی اپلوڈ کر سکتا ہے، اور آدمی پھر اس پہ آ کے کیا بولتا ہے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں؟ عقل میں نہیں آتی ہے، یا سیرے سے حدیث یہ ہم کو نہیں چاہیے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. حل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. میرے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں سولوشن کے طور پر تمہاری رہنمائی کے لیے. کیا ہے وہ؟ کتاب قرآن اور سنت. دونوں کو پکڑ کے چلنا پڑے گا، ایک نہیں. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہو. یعنی قیامت تک قرآن بھی لازم ہے اور سنت بھی لازم ہے. ایسا نہیں ہوگا بعد کے زمانے میں اب سنت کی ضرورت نہیں رہی، اب قرآن بس ہو گیا. آدمی کیسا کرتا؟ کوئی بولتا میں آپ کو چھوڑتا ہوں ان کے گھر تک، جاتا یہاں سے معلوم ہے، بولتا اب جاؤ تم. ایسا کبھی ہونے والا نہیں کہ تجھ کو بولنا پڑے اب تمہاری ضرورت نہیں سنت کی، اب میں جا سکتا آگے. ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے. تم کو اینڈ تک قرآن کی اور سنت کی ضرورت پڑنے والی ہے، قیامت تک. تو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوسری چیز کہ امت کے حالات اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں، نیا فارمولا نہیں. لوگوں کی اصلاح کے لیے وہی ہے جو پہلے، یا آج نیا سر کرے بھائی آج لوگ میوزک بہت سن رہے ہیں، کیا کریں گے؟ میوزک بجا کے لوگوں کو دین سکھائیں گے تو لوگ دھیان سے سنیں گے. نہیں، خرافات اور بگاڑ ہم اپنی طرف سے کچھ نیا حل لا سکتے نہیں. ناچ گا کے دین سکھا رہے. عیسائیوں کی گمراہی کی یہی وجہ ہوئی ہے. کئی گمراہیوں میں سے ایک وجہ ان کی ہے، جس قوم میں گئے ان جیسے بن گئے ان کو قریب کرنے کے لیے. آپ دیکھیے اس لیے جتنے ملک ہیں ان میں دیکھیں گے آپ عیسائی وہاں کے ویسے ہی دکھائی دیتے آپ کو، ان میں گل مل جاتے، ان کا کلچر ان میں آ جاتا ہے، ان کے رسم و رواج بلکہ باطل عقائد بھی آ جاتے ہیں اس میں. ان کو بدلنے کی بجائے وہ ان میں گل مل جاتے. ہمارا اسلام اس کا محتاج نہیں ہے. جو دین ہے اس کے مطابق لوگوں کو بنایا جائے گا. یہ نہیں کریں گے کہ ہم سماج کے اعتبار سے بھئی یہ نیا دور ہے، اس نئے دور میں ہم کو ایسا کرنا پڑے گا نئے طریقے سے. نہیں، وہی طریقہ جو پہلے تھا، وہی طریقہ جو پہلے تھا. اگر آپ کا یقین ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ حل ہے تو آپ کو نئی دوا کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی بدلتی جائے گی. بھائی کل کو ہم لوگ گھوڑے پہ، اونٹ پہ سفر کرتے تھے، آج بھی ہم اونٹ پہ سفر کرنا کیا؟ اونٹ دین نہیں ہے.
ہے اونٹ، گھوڑا، گدھا، یہ دین ہے؟ نہیں، یہ سواری ہے، اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے، وَلَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اللہ نے کہا ان کے لیے اور بھی سواریاں ان کی طرح جن پہ وہ سوار ہوں گے یا ہوتے ہیں۔ تو نیا دور آئے گا، نئی ٹیکنالوجی آئے گی، نیا دین اور نئے اصول نہیں آئیں گے، یاد رکھیے اس کا فرق۔ اہل بدعت اکثر اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، میں دیکھو پہلے الگ تھا ابھی الگ ہے، تو ابھی الگ، پہلے الگ ٹیکنالوجی تھی آج الگ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی بدلے گی۔ کل ہم لوگ خط لکھتے تھے، آج ہم فون پہ بول سکتے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، نہ جانے اور کتنے وسائل ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی بدلے گی، لیکن اصول زندگی کے بدلیں گے؟ اصول نہیں بدلیں گے، اصول وہی رہیں گے۔ پہلے غسل دے کے کفن تھا، آج کیا کریں گے؟ کفن پہنا کے غسل دیں گے؟ اصول وہی رہیں گے، قانون وہی رہے گا، دین وہی رہے گا، دین نہیں بدلے گا۔ سماج کی اصلاح کے لیے اصول نہیں بدلیں گے، وہی اصول جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنایا آج بھی وہی اپلیکیبل ہے، بلکہ اس کے علاوہ میں مصیبت ہے۔ اس زمانے کا کیا اصول تھا؟ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ کیا کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آیت اللہ نے ایسی شروع کی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، کس پہ؟ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پہ۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث کیا، انسانوں میں سے انسان، عربوں میں سے عرب۔ کیا کرتا ہے رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے۔ باپ دادا کے قصے، ہاں، فلاں بابا تھے، یہاں سے اڑ کے وہاں جاتے تھے، فلاں بابا جنگ لڑتے لڑتے ان کی گردن اڑا دیے تو بغیر گردن کے 50 کلومیٹر تک لڑتے گئے، اس لیے ان کی منڈی یہاں ہے، دھڑ وہاں ہے۔ فلاں بابا قبر میں آئے، منکر نکیر کو مار کے بھگائے، یہ خرافات۔ فلاں بابا تھے، ان کے پاس ایک کتا آگے بیٹھتا تھا، کتے پہ نظر کرم ڈالے، کتا بھی ولی بن گیا۔ کیا ہے یہ؟ مسلمان جب قرآن و سنت کو چھوڑیں گے تو اسی گھٹیا اس طرح کی چیزوں میں جا کے گرفتار ہوں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن، لوگوں کو قرآن سے جوڑو، لوگوں کو قرآن سے جوڑا جائے، قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے رسول، تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی سوچ کو سنوارتا ہے، ان کے اخلاق بناتا ہے، ان کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ بناتا ہے، نفسانی خواہشات سے ان کو پاک کرتا ہے۔ آدمی کے اندر کیا ہے؟ بچپن سے جنگلی رہتا ہے، اس جنگلی میں سے مہذب انسان پیدا کرنا۔ ماں باپ کھلا پلا کے جسم کی تربیت کرتے ہیں، لیکن واقعی کس کی تربیت ہونا چاہیے؟ شخصیت کی۔ اب دیکھیے اس زمانے میں کیسے لوگ تھے، برہنہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، زناکاری عام تھی۔ حال یہ تھا ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا وہ سارے مردوں کو بلاتی تھی، جس کے چہرے سے اس کا چہرہ میل کھاتا اس کو دیتی تھی۔ یہ سماج تھا، اور وہ سماج کیسا بنا کہ پھر جیسے پردے کا حکم آیا، ساری کی ساری عورتیں پردے میں راستے کے کنارے سے جا رہی ہیں۔ شراب کا حکم آیا، حرام، سارے لوگوں نے شراب بہا دی، پھینک دی، جس کے منہ میں تھی تھوک دی، جس نے پی لی تھی وہ ڈرنے لگا میرے پیٹ میں شراب اور حرام ہو گئی شراب، اتنا ڈرنے والے لوگ بن گئے، وہ سماج اچھا بنا۔
اپنی خواہشات پر علم کو ترجیح دینا۔ تزکیہ کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر غالب کرنا۔ دل چاہتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا ہے۔ دل نہیں بول رہا ہے پھر بھی کرنا، اللہ کا حکم ہے۔ یہ تزکیہ کا حاصل ہے کہ نفس پر دین کو، علم کو، شریعت کو غالب کرنا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو بہترین انسان بناتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے مانگنے والے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ پر یقین کرنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے، مخلوق پر خالق کو ترجیح دینے والے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں چیز ایسی ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ ایسی عبادت ہے، عبادت کا طریقہ ہے، قرآن کے اندر یہ آیت ہے، یہ قصہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ مثال ہے، قرآن میں یہ عقیدہ ہے۔ قرآن کا علم ان کو سکھاتے ہیں، اس کی تفصیلات سنت سے سکھاتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کر کے بتاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا، اس سے پہلے یہ پروسیجر کے پہلے، اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس گمراہی میں سے نکلے کیسے؟ یہ کرنے سے۔ ہمارا بچہ جیک اینڈ جل پڑھ کے سنا رہا، کتنا خوش ہو رہے، ہاں مہمان آئے ذرا سنا بیٹا۔ ہمارے بچے کو سورہ فاتحہ آتا پڑھنے؟ سونے سے جاگنے کی دعا، سوتے وقت کی دعا آتی پڑھنے؟ نہیں۔ کیا کر رہا تو؟ کہاں جا رہا تو؟ اور تو یہ چاہتا ہے کہ پھر یہی بچہ جو جیک اینڈ جل کر رہا ہے آج، کل تو بوڑھا ہو جائے گا، یہ تیری فکر کرے گا؟ تو یہ بتا رہا ہے بیٹا گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھانا۔ ہمارے نبی کیا بتا رہے ہیں؟ گری ہوئی چیز اٹھا کے اس کو جھاڑ کے کھا، ضائع مت کر۔ تو کیا سکھا رہا بچے کو؟ بیٹے کانوینٹ اسکول میں پڑھتا تو گری ہوئی چیز نہیں اٹھاتے، جب تو گر جائے گا بڑھاپے میں، گری ہوئی چیز کو ہم نہیں اٹھاتے، نہیں اٹھاتے ہم، تجھ کو اسی طرح چھوڑ دے گا۔ وہ پڑھا رہے تو نہیں چاہیے ہم کو، تو میری زندگی میں پیوند ہے، یہی ہوگا نا، کیونکہ تو نے کیا سکھایا اس کو؟ دین نہیں سکھایا۔ سماج کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، اچھا بنانے کے لیے کیا ہیں؟ تلاوت آیات، تزکیہ نفس، کتاب و حکمت کی تعلیم، سب سکھا رہا تو یہ کدھر ہیں؟ اور تو چاہتا ہے سماج اچھا بنے۔ سماج کیسا بنے گا پھر؟ سروائیول آف دا فٹیسٹ۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ غالب، جس کے پاس عقل ہے وہ غالب۔ موقع چھوڑو مت، ریس میں ہارو مت، اپنا فائدہ دیکھو، دنیا کی مت سوچو، ایسا سماج بنے گا۔ جنگل بھی نہیں رہتا ایسا، جنگل بھی اتنا خطرناک نہیں رہتا، پھر سب مشینیں بن جائیں گے، سب اپنا فائدہ دیکھیں گے، انسانیت دھیرے دھیرے ختم ہوگی۔ نوبت یہاں پہنچے گی کہ ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہو کے روڈ پہ، ہائی وے پہ گرا ہوا ہے، لوگ گاڑیاں روک کے اس کا یوٹیوب بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، لائیو کر رہے ہیں اس کو۔ کیوں؟ لائکس پانے کے لیے۔ لیکن کوئی آدمی اس کو بیچارے کو ایک گلاس پانی نہیں پلائے گا، کوئی آدمی اس کو ٹچ بھی نہیں کرے گا، کوئی آدمی فون کر کے، اس کے پاس فون ہے، موبائل فون اس کے پاس ہے، ایمرجنسی کال کسی دواخانے کو نہیں کرے گا، بھائی یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا جلدی آؤ یہاں پہ، لے جانا بہت دور کی بات ہے، کم سے کم کسی دواخانے کو فون کر کے نہیں بلائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس موبائل سے اس کا ویڈیو نکال کے یوٹیوب پہ ڈالے گا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی مر رہا تھا، مجھ کو لائکس ملیں گے۔ اتنا جانور انسان بنے گا۔ ایسا سماج ہم چاہتے ہیں؟ ایسا سماج ہم نہیں چاہتے ہیں۔ پھر جب ایسا سماج بنے گا، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اس میں انسان ہی نہیں رہتے سماج میں، اس میں سب مشینیں رہتی ہیں، اس میں درندے رہتے ہیں، اس میں بے حس انسان جیتے ہیں جن میں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ دوڑنے والے، جیتنے والے روبوٹس ہیں۔ پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اس لیے اسلام ہی حل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی زندگی وہ سولوشن ہے۔
انسانیت، دین سے بڑھ کے کوئی انسانیت نہیں ہے، دین ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کو واقعی انسان کس نے بنایا؟ اس دین نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج اچھا بنے، آپ اس کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اس کو جو چاہے بناؤ، ناسا میں بھیجو بھائی اس کو، آپ کی جو مرضی، لیکن آپ اس کو سب سے پہلے کیا بناؤ؟ مسلمان بناؤ، اس کو صحیح مسلمان بناؤ، واقعی وہ مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائیں اور اپنے گھروں کی، اپنے سماج کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو بھی گندگی ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، اس کی اصلاح کی، سمجھانے بجھانے اور لوگوں کو بہتر بنانے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں، ہماری طاقت تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہم اس کو استعمال کریں، سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ شروعات کہاں سے کریں؟ اپنے گھر سے، اپنے سے۔ باہر پہلے دیکھتے ہیں ہم لوگ، اپنے آپ کو نہیں، میں تو نیک آدمی ہوں ایک دم، میرے کو کیا ضرورت ہے، میں بچانے والا، میں فائر بریگیڈ ہوں۔ پیچھے دیکھ، تیرے بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ ہاں، اپنے سے ہم شروع کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو کس کو بچاؤ پہلے؟ کیونکہ میرے بچے بگڑے میری وجہ سے، میری بیوی بگڑی میری وجہ سے۔ میرے اندر اگر دینداری ہوتی تو یہ لوگ مجھ کو دیکھ کے دیندار بنتے ہیں، میری کمزوری کے نتیجے میں یہ لوگ کمزور ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، تو اپنے سے ہم شروعات کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائیں، مزید ہم کو توفیق دے، اور جہاں تک ہم اپنی اصلاح کی قوت استعمال کر سکتے ہیں، اللہ ہم کو اس کو استعمال کرنے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔